ایک بادشاہ نے کہیں جانے کے لیے سواری تیار کی۔ اس نے پہننے کے لیے کپڑے منگوائے لیکن وہ اسے پسند نہ آئے۔ دوسرے کپڑے منگوائے، وہ بھی پسند نہ آئے۔ کئی بار ایسا کرنے کے بعد اس نے اپنے پسندیدہ کپڑے پہنے۔ اسی طرح اس نے سواری منگوائی، وہ بھی پسند نہ آئی، یہاں تک کہ اس کے پاس مختلف سواریاں لائی گئیں تو وہ سب سے اچھی سواری پر سوار ہوا۔ اتنے میں ابلیس آیا، اس نے اس کی ناک میں پھونک ماری تو وہ تکبر سے بھر گیا اور لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑا، اور وہ تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ اس نے سلام کیا تو بادشاہ نے جواب نہ دیا۔ اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام چھوڑو، تم نے بڑی گستاخی کی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس نے کہا، میرے اترنے تک صبر کرو۔ اس شخص نے کہا، نہیں، ابھی۔ پھر اس نے لگام کو اچھی طرح دبایا۔ بادشاہ نے کہا، بول، کیا کام ہے؟ اس نے کہا، راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا سر جھکا کر اس کے قریب کیا تو اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ بدل گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی اور اسے کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں گھر جا کر اپنے کام مکمل کر لوں اور گھر والوں کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اب تجھے اپنے مال و اسباب اور گھر والوں کو دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ پھر اس کی روح قبض کر لی اور وہ لکڑی کی طرح گر پڑا۔ پھر اسی حالت میں وہ فرشتہ ایک بندہ مومن سے ملا، اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس نے کہا، بتائیے۔ فرشتے نے سرگوشی کی اور کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا، خوش آمدید، صد مرحبا، مجھے ایک عرصے سے آپ کا انتظار تھا۔ اللہ پاک کی قسم، مجھے روئے زمین پر کسی غائب کی ملاقات آپ کی ملاقات سے زیادہ پسند نہیں۔ فرشتے نے اس سے کہا، آپ جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں اسے پورا کیجیے۔ اس نے کہا، اللہ پاک کی ملاقات سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر مجھے کوئی حاجت نہیں۔ فرشتے نے کہا، آپ جس حال میں چاہیں گے میں اسی طرح آپ کی روح نکالوں گا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، مجھے یہی حکم ہے۔ اس شخص نے کہا، مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور حالت سجدہ میں میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے حالت سجدہ میں اس کی روح قبض کی۔